فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات، ان محافل دروس قرآن میں سورہ مریم ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بہت ہی خوبصورت جوڑا جو قرآن حکیم کے بالکل وسط میں ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اس پر مطالعہ مکمل کیا تھا. اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ ہم پڑھ چکے صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورت کا آغاز ہوا تھا اللہ کی خاص رحمت جو اس کے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوئی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اسی حوالے سے حضرت یحییٰ کا ذکر کہ حضرت زکریا بھی بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی بیوی بھی ساری عمر بانجھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک وارث عطا فرما جو اس خانوادہ نبوت کا وارث ہو. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن میں، اس کتاب میں ذرا مریم کا ذکر بھی ان پر کیجئے. اور اسی حوالے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تفصیلاً عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی اور وہاں کا اس وقت حکمران جو ہے وہ نجاشی تھا، عیسائی تھا. عیسائی حکمران، اور ظاہر ہے کہ عیسائیت اس وقت جو ہے اس حوالے سے بھی خوب معروف تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ کہ حضرت نجاشی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ موحد تھے، اور اس کی گواہی اس واقعے بھی مل گئی کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کے وہ رکوع پڑھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور ان کے عبداللہ ہونے کا ذکر ہے، بجائے ابن اللہ یا ولد اللہ کے عبداللہ ہونے کا ذکر ہے. تو روایت میں نے آپ کو تفصیلاً سنائی تھی کہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے اس حقیقت سے جو قرآن میں بیان کی گئی. یہی وجہ کہ حضرت نجاشی کے ساتھ ہم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے
وہ یہ الفاظ جو ہے ان کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابی تو نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت صحابیت کے لیے تو لازماً حضور کی زیارت اور حضور کی صحبت ضروری ہے، لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے گواہی دی تھی اور ایمان لے آئے تھے، لہٰذا حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ آیات ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی، حضرت مریم اور پھر ان کے بعد ان کا حاملہ ہونا، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ تفصیل سے وہ باتیں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن ہے جسے کلمت اللہ بھی کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کا ظہور ہے، اور گویا کہ اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جو اب آیات ہمارے زیر دست تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس قدر جامع ہے کہ یہودی بھی انہیں اون کرتے تھے، نصرانی بھی انہیں اون کرتے تھے، گویا کہ ان تمام کے نزدیک بہت ہی باعزت با تکریم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن میں گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے لفظ موسیٰ قرآن حکیم میں 160 مرتبہ آیا، 160 مرتبہ، اور اس کے بعد جو سب سے بڑھ کر لفظ آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انبیاء اور رسول کے اگر طبقے کو اپنے سامنے رکھے، اور وہ 69 مرتبہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس لیے کہ وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یہاں نوٹ کیجئے، یہاں صدیق النبیہ کے الفاظ ہیں، اور اگلا رکوع جو شروع ہوگا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ فوری کنٹراسٹ ہے، دونوں نبی تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ ہے صدیق النبیہ، انتہائی راست گو، راست باز، انتہائی سچے انسان، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مخصوص کر لیا تھا، منتخب فرما لیا تھا نبوت کے لیے۔ لیکن وہاں رسول النبی آیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت میں جو فرق ہے، بہت سے حضرات کے علم میں بھی بعض اعتبارات سے ہوگا، لیکن والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ اللہ کا ایک نمائندہ ہے، وہ حجت بن کر آتا ہے، لہذا جن جن قوموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، یا تو وہ قوم ایمان لے آئی یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کا انکار کیا تھا ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام رسول تھے۔ لیکن جہاں تک معاملہ نبیوں کا ہے تو اس ضمن میں گویا کہ وہ اس اعتبار سے حجت بن کر نہیں آتا جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے، اور غلبہ جو ہے اسی معنی میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا کہ جنہوں نے رسالت کا انکار کیا تھا، جو توحید کے منکر تھے، اور صرف وہی بچائے گئے جو رسول وقت پر ایمان لائے تھے، لہذا دین غالب ہو گیا، رسول بھی غالب ہو گئے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب جیسا کہ میں نے حضرت یحییٰ کے ضمن میں وہ تفصیلی روایت بھی آپ کو تالمود کی سنائی تھی کہ ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو سر ہے انہیں قلم کر کے ان کے جسم سے جو ہے ان کے تن سے جدا کر کے ایک تشتری میں رکھ کر پیش کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کا جو فرما روا تھا ہیروڈس جس کا نام تھا، اور تفصیل سے وہ واقعہ جو ہے بائبل میں اور تالمود کے اندر موجود ہے۔ تو انہو کان صدیقا نبیّا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان آیات کا مطالعہ کر چکے تھے، صرف یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد صاحب سے، اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، یہ بہت ہی پیارا، جسے آپ کہیے بہت ہی ایک پیار بھرا انداز ہے اپنے والد کو مخاطب کرنے کا، پیارے ابا جان، ابا جان، جو بھی الفاظ آپ استعمال کر دیے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں، کیوں معبود قرار دیا آپ نے ان ہستیوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، وہ علم وہی ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میرا اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، اب تیسری مرتبہ پھر ابا جان دیکھیے شیطان کو اپنا معبود نہ بنائیے. اور یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جس کی انسان اطاعت کرتا ہے وہ اس کا معبود ہے. اللہ کا حکم پس پش ڈال کر اگر نفس کی اطاعت کر رہا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بارہا وہ آیت میں نے آپ کو سنائی جو قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اس مضمون کو واضح کیا گیا کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. کہتا تو یہ اللہ میرا معبود ہے، لیکن وہ معبود اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے گویا کہ واجب الاطاعہ جو ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے. نفس کے اندر کوئی خواہش ابھری ہے اور اللہ کا حکم پس پش ڈال کر اس کو اگر قبول کرتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے، تو اس کا معبود پھر اللہ نہیں بلکہ اس کا نفس ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت، شیطان کو معبود نہ بنائیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان اور بڑا بدبخت تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب کی لپٹ آپ کو نہ آ پکڑے. فتکون للشیطان ولیا، اور پھر انجام کار آپ بھی شیطان ہی کے ساتھی قرار دے دیے جائیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یہاں ہمارا درس ختم ہوا تھا. اور پھر والد نے یہ کہا کہ ابراہیم کیا تم مجھے میرے ان معبودوں سے برگشتہ کر رہے ہو؟ ظاہر ہے بار بار کا حضرت ابراہیم کا ٹوکنا اپنے والد کو جو اب ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کجا یہ کہ وہ 4 آیات جو ہم نے پڑھی جس کا آغاز یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان، اس کے اندر جو ایک محبت بھرا انداز ہے، اور کجا والد کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے اس واعظ و نصیحت سے، یہ جو بار بار تم مجھے ٹوکتے ہو، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جا. قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوئے گھر سے تو کس شان کے ساتھ؟ سلام کہتے ہوئے رخصت ہوئے. سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے آپ کے حق میں استغفار کروں گا، یقیناً میرا رب جو ہے مجھ پر بہت ہی مہربان ہے. اب یہاں مفسرین نے بہت طویل بحثیں کی ہیں تفاسیر کے اندر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی لوگ ایمان لا چکے تھے، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے جو ہے ان کی استغفار کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. جبکہ قرآن حکیم میں وہ خاص طور پر میں نے نوٹ بھی کیا تھا، بلکہ وہ مقام آپ اگر یہاں تو خیر نہیں آ سکے گا، چلو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 113. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے کسی طرح یہ لائق نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے گناہوں کی جو ہے اللہ کے حضور استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ لوگ ان کے انتہائی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. ظاہر ہے کہ مشرک والدین جو ہیں ان سے زیادہ قرابت کا رشتہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی بند بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بھائی کا تعلق جو ہے وہ بھی بہت قریبی تعلق ہے، لیکن یہ کہ یہاں خاص پر وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ جہنم والے ہیں. گویا کہ کوئی شخص اگر اس کا انتقال ہوا اس دنیا سے، اس کی رخصتی ہوئی اس عالم میں کہ وہ شرک پر تھا، تو اب اس کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات آئی تھی. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں ایک اشکال بھی پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے حضور استغفار کروں گا، آپ کے گناہوں کی معافی چاہوں گا. تو اس کے بارے میں بہت طویل جیسا کہ میں نے عرض کیا بحثیں کی ہیں، لیکن اگلی آیت میں اس کو واضح کر دیا گیا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو استغفار کی تھی اپنے والد کے لیے، وہ صرف ایک وعدے کو نبھانا تھا ایک خاص مدت تک کے لیے. اب یہ خاص مدت کون سی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ میرے والد جو ہیں وہ اب مشرک ہیں اور وہ گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، ان کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، یا یہ کہ ان تک اطلاع پہنچ گئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ انتقال سے پہلے تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ جاتے، اسلام قبول کر لیتے، دین توحید کو اختیار کر لیتے. الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ایک خاص مدت تک کے لیے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کی جو دعا کی تھی وہ صرف اس بنیاد پر کہ وعدہ کیا تھا اپنے والد سے.
فلما تبین لہ انہ عدو اللہ تبرأ منہ، اور جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کا باپ، ان کا والد جو ہے وہ اللہ کا دشمن رہا ساری عمر، تو ان سے اعلان برات کے تبرأ منہ، ان سے اعلان بیزاری کر دیا، اعلان برات کر دیا۔ گویا کہ اب اس کے بعد کہیں کوئی امکان اس بات کا نہیں تھا کہ ان کے لیے جو ہے اللہ کے حضور استغفار کیا جاتا، ان کے گناہوں کی توبہ مانگی جاتی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم جو ہے وہ تو بہت ہی شفیق تھے، بہت ہی نرم دل تھے، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ اپنے دل کے اندر نرمی رکھنے والے تھے، تمام انسانوں کے لیے بھی اور خاص طور پر اپنے والد کے لیے، کس شخص کے دل کے اندر نرمی نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ توبہ میں ان آیات کو جب واضح کر دیا گیا تو وہاں گویا کہ اب صحابہ کرام کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں استغفار کروں گا اپنے رب کے حضور، یقیناً میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات، جہاں سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، اپنے والد سے کہا اور وہیں اپنی قوم سے بھی اعلان برات کر دیا۔ اعتزلکم، میں چھوڑ رہا ہوں اب تم لوگوں کو، وما تدعون من دون اللہ، اور ان تمام کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود قرار دیے بیٹھے ہو۔ وادعو ربی، اور میں تو پکاروں گا، میں تو عبادت کروں گا اپنے رب کی۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے بعد بدبخت نہیں رہوں گا، محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتزال کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لینا، اپنی قوم کو چھوڑ کر جب الگ ہو گئے، اور گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اور یہ بات بارہا بیان ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات ہی امتحانات تھے۔ عقل و شعور کا امتحان، گویا کہ شعور کی آنکھ کھولی اس ماحول میں کہ جہاں ہر چہار طرف شرک کے گھٹاٹوں اندھیرے تھے، کہیں سورج کو دیوتا قرار دیا ہوا تھا، کہیں ستارہ پرستش ہو رہی تھی، کہیں کسی اور حوالے سے جو ہے مختلف معبود تلاش رکھے تھے، بڑے بڑے بت بنا کر اپنے جو ہے استھان بنا رکھے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ نعرہ توحید ان کی زبان پر آیا کہ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ کر رہا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے زمین بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ گویا کہ یہاں مسبب الاسباب سے بالا تر جو اصل مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب سے بالا تر ہو کر جو ہستی ہے، اس کی طرف یکسو ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد گھر بار کی محبت، والدین کی محبت، اس کا امتحان ہو گیا۔ والد کو جو ہے سلام کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب کے حضور استغفار کروں گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ استغفار جو ہے صرف اس اعتبار سے نہیں تھی کہ ان کے گناہوں کی معافی، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے لیے قبول فرما لے، دین توحید کے لیے قبول فرما لے، اس لیے کہ کسی شخص کا کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا گویا کہ اس بات کا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو استغفار میں گویا کہ انڈائریکٹلی یہ بات بھی پنہا ہے، یہاں موجود ہے کہ یہاں گویا کہ ان کے لیے ہدایت کی اور دین توحید کی جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی تھی۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، یہ تمام امتحانات کے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کامیاب فرمایا۔ اور پھر سورہ انبیاء میں وہ سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جس کی ایک یاد مناتے ہیں ہم ہر سال 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی کا ایک ایسا تابناک واقعہ، ایسا یادگار واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے تا قیام قیامت اس کو جاری فرما دیا۔ اسی کا ایک سمبل ہے کہ جب ہم کسی جانور کی جب گردن کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں تو گویا کہ سنت ابراہیمی کی ایک تجدید کر رہے ہیں۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں حضرت اسماعیل کا ذکر بھی آ جائے گا، یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں جن کا عام طور پر ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اسرائیلی روایات میں تیسری بیوی کا ذکر بھی ہے، قطورہ ان کا نام ہے، اور ان سے جو آگے نسل چلی انہیں بنو قطورہ کہتے ہیں، لیکن وہاں آگے نبوت اور رسالت نہیں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے اور یہ بڑے تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 87 برس ہو گئی۔ یہ روایات ہیں جو احادیث بھی ہیں، اور اس میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی اسے فیور کرتی ہیں
کہ اللہ کے حضور دعا کرتے کہ اے پروردگار مجھے جو ہے کوئی صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے جبکہ ان کی عمر 87 برس تھی، اور وہ واقعہ جو پیش آیا جو قربانی کی شکل میں آج تک جس کی یاد منائی جاتی ہے وہ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل گویا کہ 13 برس کے ہو چکے تھے۔ اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں وہاں، فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے دست و بازو بن گئے، گویا کہ کھیتی باڑی میں دنیاوی امور کے انجام دہی میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے، ان کے ہاتھ بن گئے، فلما بلغ معہ السعی، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب دکھایا گیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے، اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تمام امتحانات تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو بکلمات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں وہ واقعات جو بڑے بڑے امتحانوں کی شکل میں تھے، اور وہ ان تمام امتحانوں میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت سارہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے پھر حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے آگے پھر 12 بیٹے ہیں جن سے بنی اسرائیل کی نسل آگے چلی ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جو ہے سب سے نمایاں ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں ہی کو نبی بنایا تھا، گویا کہ ہم نے انہیں بھی مختص کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں دیا تھا اپنی خاص رحمت میں سے ایک وافر حصہ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت، رسالت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام عرفہ کے لیے منتخب کر لیا وہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہی رحمت ہے جو وحی کی شکل میں جو ہے وہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ جاری ہو جاتی ہے اور امت تک پہنچتی ہے۔ وہی سب سے بڑی رحمت ہے، دین سب سے بڑی رحمت ہے، اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہے۔ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے ہم نے سچا بول جو ہے وہ بالا کر دیا۔ بھئی مانا کہ اب ان کا نام جو ہے رہتی نسلوں تک یاد رہا ہے، ان کے پیروکار ہیں کہ جو کہاں تک چلے ہیں، کتنی تعداد میں، اس لیے کہ آگے ذکر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آ رہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی آ رہا ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان اکثر و بیشتر نبوت اور رسالت کا ذکر قرآن میں موجود نہیں، اگرچہ اگلی آیات میں جو ذکر آ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اس کے بارے میں اکثر و بیشتر جو ہمارے مفسرین ہیں ان کا تقریباً اجماع ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان صرف ایک ہی نبی یا رسول کہہ لے کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، تالمود میں بھی موجود ہے، اور ان کے دور کو بھی بڑا شاہانہ دور کہا گیا۔ 363 برس جو ہے ان کا وہ حکومت کا عرصہ رہا ہے، ان کی بادشاہت قائم رہی ہے، اور بالکل وہی دور جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور تھا، یہی دور حضرت ادریس علیہ السلام کا تالمود کی روح سے۔ اور ان کے بارے میں یہاں جو الفاظ آئیں گے وَرْفَعْنَا لَهُم مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بہت اونچے مقام پر بلند کر دیا، تو یہاں تالمود میں بھی ذکر یہ ہے کہ ان کی طبعی موت نہیں ہوئی تھی اس دنیا میں، بلکہ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کا رفع آسمانی ہوا، اس دنیاوی موت کا بھی ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی معاملہ وہ سمجھتے ہیں تالمود کے اندر جو ذکر موجود ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بہت بلند مقام تک جو ہے ان کو اٹھا لیا۔ یہاں انہوں نے مراد لیا ہے کہ یہاں گویا کہ ان کی وہ موت طبی نہیں تھی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اگرچہ تالمود کہیں بعد میں آئی، لیکن اس کے باوجود کسی درجے میں اگر آپ فیور چاہیں گے تو قرآن میں یہ علیہ کے لفظ، اگرچہ اس میں کسی درجے میں اور کوئی امکان نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی طبی جسے آپ وصال کہتے ہیں اس کا معاملہ جو اس دنیا میں ہوا تھا۔ تو وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے ہم نے وہ سچا بول جو ہے وہ بہت ہی بلند کیا، آنے والی نسلوں کے اندر ان کا نام جو ہے بہت اچھے نام کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا رہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اب یہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ذرا موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے مکی صورتوں میں بارہا موجود ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 555 آیات ہیں قرآن حکیم کی کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کسی نبی اور رسول کے لیے اس سے زیادہ کوئی حجم تعداد آیات کے اعتبار سے ہے نہیں کہ جو خالص وقف ہو اس نبی اور رسول کے ذکر سے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ گویا کہ آپ تعداد حجم کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کا تقریباً 1/9 حصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اگرچہ آیات بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ آیات تو بڑی طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب 555 آیات کا ذکر آئے گا تو اس میں بہت چھوٹی آیات بھی شامل ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی اللہ کے انتہائی مخلص بندے تھے۔ مخلص جسے اللہ تعالیٰ خالص کر لے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اور ہر نبی اور ہر رسول مخلص ہوتا ہے، وہ منتخب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہاں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخلصاً، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، اللہ کے خالص کیے ہوئے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے، اس لیے کہ ان کی قوم کے ساتھ وہ پھر ہلاکت کا معاملہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کم سے کم قرآن حکیم میں کہیں ذکر موجود نہیں ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گا تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی، جبکہ آپ اور رسولوں کا ذکر جب قرآن حکیم میں پڑھتے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ذکر موجود ہے۔ یہاں رسول النبیہ کے الفاظ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسولوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی وہ سنت جو ہے بالکل صادق آئی کہ جب قوم نے انکار کر دیا، ہر درمی کی آخری انتہا تک پہنچ گئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے، اور فرعون اور آل فرعون اور تمام اس کے حواری جو ہے انہوں نے تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پھر سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو رسولوں کے ضمن میں پھر صادق آتی ہے۔ انہو کان مخلصا وکان رسول النبیہ، یقیناً وہ چنے ہوئے تھے اللہ کے، خالص کیے ہوئے، وہ رسول النبیہ، اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں پکارا تھا طور پہاڑ کی داہنی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے اپنے نزدیک کر لیا تھا راز کی باتیں کہنے کے لیے۔ اب یہ راز کی باتیں اصل میں وہ وحی کی باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول تک پہنچاتا ہے، اور وہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ، انشاءاللہ سورہ مریم کے فوراً بعد وہ سورت ہمارے زیر مطالعہ آئے گی، بڑی تفصیل سے جو ان کا واپسی کا سفر تھا، جب وہ مدین سے واپس روانہ ہوئے تھے، اور ان کی حبالہ عقد میں حضرت شعیب کی، اگرچہ یہ وہ حضرت شعیب نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول تھے، وہ گویا کہ اس قبیلے کے کوئی جسے آپ کہیے بڑے سردار تھے، کوئی شیخ قبیلہ تھے شعیب جن کا ذکر ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، واپسی کا سفر تھا، جب صحرا سے گزر رہے تھے اور کوہ طور کے قریب سے گزرے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا اپنی رسالت کے لیے، اور تفصیل سے واقعہ ذکر ہے کہ جس کا ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے ذکر آئے گا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا، ہم نے انہیں ندا دی کوہ طور کے دانی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں اپنے قریب کر لیا، بلا لیا ہم نے قریب، راز اور بھید کی بات کہنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے بھی اپنی رحمت میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے کہ نبوت و رسالت اور وحی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں اس اعتبار سے، اگر ہمارے پاس یہ قرآن موجود نہ ہوتا جس کے اندر کہیں کوئی تحریف نہیں ہے، جس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، سیاق و سباق کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کسی اعتبار سے کوئی چینج نہیں، تو ہمارے پاس ہدایت کا کوئی سرچشمہ، وہ راستہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی شریعت کے احکامات، یہ نماز کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ تو بنیادی ستون ہے جس کے لیے بنیادی ہدایت قرآن حکیم میں دے دی گئی، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جس نے پھر گویا کہ اس خاکے کے اندر رنگ بھرے ہیں، جو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ جہاں تک نماز کی ایک ظاہری حیت کا تعلق ہے، قرآن حکیم نے اس کی ترتیب بیان نہیں کی گئی کہ پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، یہ تمام تفصیلیں قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ایک سلسلے سے دوسرا سلسلہ جڑا ہوا ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے، تاں کہ آج کے دور میں بھی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ بنیادی اختلاف اگر ہے بھی، جسے آپ بالکل سرسری اختلاف کہیں گے، بنیادی اختلاف غلط کہہ دیا میں نے، وہ ہے بھی تو صرف اس حد تک کہ آپ نے جو ہے وہ رفع دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہاتھ کہاں باندھے تھے، لیکن یہ کہ ترتیب نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نماز کی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی فقہ کے اندر کسی مسلک میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سجدہ ہوگا یا 3 سجدے ہوں گے، نماز کی ظاہری حیثیت بالکل انٹیکٹ ہے،
یہ بالکل فروعی قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر من دیگرم تو دیگری، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ورنہ یہ کہ وہ صحیح احادیث بھی موجود ہے جس کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا، اور وہ احادیث بھی صحیح موجود ہیں پوری اپنی تمام صحت کے ساتھ کہ جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین ثابت ہے۔ تو اس میں ہمارے اندر جو ہے ہمارے سینے میں ایک وسعت ہونی چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ اب کوئی شخص اگر ایک مسلک پر عمل کر رہا ہے تو دوسرے مسلک والوں کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اس کو قبول کرے، اور یہی معاملہ وائس ورثہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے گویا کہ ہم تو محتاج ہیں کہ وہ جو سلسلہ نبوت اور رسالت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں تک، جو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اسی کا مظہر کا ایک جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے دور میں اگر ہم اس دین پر چل رہے ہیں، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کیا ہوگی۔ تو فرمایا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اسے بھی ہم نے جو ہے اپنی رحمت میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اخاہ ہارون نبیہ، اور خاص طور پر ان کے بھائی ہارون کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کو ہم نے نبوت کے لیے ان کو بھی چن لیا۔ یہ خاص طور پر اس کا ذکر موجود ہے سورۃ طٰہٰ ہم جب پڑھیں گے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کے حضور، اے پروردگار کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا دست و بازو بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں جو آپ کے بوجھ کو بانٹنے والا ہو۔ ایک بادشاہ اس کے وزیر ہے، گویا کہ بادشاہ جو ہے تمام ذمہ داریاں خود تو ادا نہیں کر سکتا، اس نے مختلف ڈپارٹمنٹ، مختلف محکمے بنا دیا، ہر ایک کے لیے ایک وزیر مقرر کر دیا جو گویا کہ بادشاہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، بادشاہ کے لوڈ کو شیئر کر رہا ہے، وزن کو جو ہے اس کو بانٹ رہا ہے۔ تو وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی، اخی، آگے ذکر اخی کا بھی آ گیا، میرے بھائی، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے میرے بھائی حضرت ہارون کو جو ہے وہ بھی میرا دست و بازو بنا دے، اور اسے بھی گویا کہ میرا ساتھی بنا دے۔ تو یہاں فرما دیا گیا اخاہ ہارون نبیہ، ان کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل کا لفظ نوٹ کیجئے، اسرائیل، آپ حضرات اس ٹرم سے تو واقف ہیں، اس اصل میں کہتے ہیں عبد کو، غلام۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے تھے، تو اسرائیل کے معنی کیا ہوئے؟ عبداللہ، اللہ کا غلام۔ گویا کہ عربی زبان کا جو عبداللہ کا لفظ ہے وہ بالکل کلیتاً منطبق ہوتا ہے اسرائیل کے لفظ پر۔ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ عبداللہ کے بھی یہی معنی ہے، اسرائیل کے بھی یہی معنی ہے۔ یہ اسماعیل یہ سمع سے ہے، سمع ہوتے جسے سننا کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو اللہ نے سن لی اور قبول فرما لی۔ 87 برس کے بوڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا مانگ رہے اللہ سے، پروردگار مجھے نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے مختلف یہ نام آپ نے سنے ہوں گے، اللہ سنوایا، اللہ سنایا کے نام سے، اللہ ڈوایا، یہ سرائے کی علاقہ جو ہے وہاں یہ نام آپ کو بکثرت ملتے ہیں۔ اللہ سنایا بھی ہے، گویا کہ اللہ کا سنا ہوا، جس کی دعا اللہ نے سن لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ عطا فرما دیا، اس کا نام جو ہے وہ بچپن میں اللہ سنایا لکھ دیا گیا، یا اس کا نام جو ہے یہ مشہور ہو گیا۔ اسماعیل اللہ کا سنا ہوا، ایل وہی اللہ کے لیے، اسماعیل اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نہ صرف سنا بلکہ شرف قبولیت عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان گویا کہ تقریباً 2500 یا 2000 برس کا فصل ہے، اور اس دوران میں اس گویا کہ پوری کڑی میں کہیں کوئی نبوت و رسالت نہیں ہے، جسے ایک بہت بڑی فترت کہتے ہیں، وقفہ ہے وحی کا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور آگے سلسلہ نبوت و رسالت چلتا رہا، اور جا کر وہ اینڈ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور یہاں گویا کہ آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نبی مل جائیں، جن میں سے کئی وہ ہیں، اگرچہ 1000 کا لفظ جو ہے قرآن کے لیے میں نہیں کر رہا بلکہ اس حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جس میں نبیوں کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ تو اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوران میں ممکن ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی گزرے ہوں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کی نسل میں گویا کہ اب یہاں کہیں کوئی نبوت و رسالت آپ کو ٹل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہوئی تھی، اور مشرکین عرب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر جہاں ختم ہوا تھا تو فوراً الفاظ کیا تھے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. یہاں گویا کہ متوجہ کیا گیا ان لوگوں کو جو اس قرآن کو اب گویا کہ ڈائریکٹلی سن رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ اپنا کوئی تعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے قائم نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے آگے چل رہے ہیں، حضرت یعقوب کی نسل میں سے آگے چل رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو متبعین حضرت ابراہیم سمجھتے تھے اور اپنے تئی یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا سمبل بیت اللہ ان کے پاس موجود تھا جس کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی تھی. حج اس وقت بھی وہ کرتے تھے جبکہ ابھی حج کے وہ احکامات جس طرح کہ آج حج ہو رہا ہے اس طرح بھی نہیں آئے تھے، لیکن حج کی عبادت ان کے ہاں موجود تھی. جو بھی زائرین آ رہے ہیں کہیں دور دراز سے، ان کے لیے کھانے پینے کو بندوبست کرنا، ان کے لیے سکنے کا انتظام کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا ان کے نزدیک بہت اونچے درجے کا نیکی کا کام تھا. وہ تمام مناسک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے ان کے ہاں بھی بالکل انٹیکٹ تھے. نماز بھی پڑھتے تھے اپنی تعین جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. بیت اللہ کے گرد جو ہے وہ بالکل چکر لگاتے ہوئے وہ سیٹیاں بجانا اور گویا کہ بے ہنگم قسم کی آوازیں اپنے منہ سے نکالنا اور تالیاں پیٹنا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہ تمام شعائر اور مناسک اگرچہ مسخ ہو چکے تھے اور بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک بہت بڑا نیکی کا کام تھا. اپنے آپ کو متبعین سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کی آگے جو اب وہ دوسری نسل ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کتاب میں قرآن حکیم میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یقیناً وہ اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے. اب یہاں مختلف جو ہے روایات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں اور اس میں بعض اسرائیلی روایات بھی ہیں. اس میں خاص طور پر جو اکثر و بیشتر تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کسی شخص کے ساتھ ایک سودا ہوا اور اس کے اندر جو عہد و پیمان ہو گیا اور اس شخص نے یہ کہا کہ آپ اس جگہ رکیں، میرا انتظار کریں اور میں ابھی آتا ہوں، وہ جو بھی کچھ بھی طے ہوا تھا وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اب یہ واقعہ آپ حضرات کو فوراً جو ہے خیال آیا ہوگا کہ یہ واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنے کے اعتبار سے ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا جہاں ذکر ہے مختلف کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر خاص طور پر کہتے ہیں کہ پھر اس جس شخص سے ان کا بات ہوئی تھی وہ 1 برس تک نہیں آیا، وہ بھول گیا، کہیں چلا گیا، کہیں سفر پر نکل گیا. اب جب واپس آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ وہیں موجود ہیں. حالانکہ یہ بات جو ہے ہمارے قیاس سے بالکل دور ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے مفسرین اس کو لے کر آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد، اپنے وعدے پر پورا اترنے والے، تو 1 برس کا ذکر وہاں موجود ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا جو واقعہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے کہیں لین دین کا معاملہ، جبکہ ابھی نبوت اور رسالت کا اس معنی میں جسے آپ کا یہ باضابطہ آغاز نہیں ہوا تھا، اجراء وحی نہیں ہوئی تھی، آپ کوئی سودا آپ نے کیا اور اس میں لین دین کا معاملہ ہوا، جس شخص سے آپ کا عہد و پیمان ہوا اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ ذرا انتظار کیجئے. اس کے بعد حضور کے واقعے میں ذکر ہے غالباً 3 دن کے بعد اسے اچانک یاد آیا تو وہ گیا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ مقیم تھے اور وہی موجود تھے کہ کو جا کے وہ شخص آئے اور پائے کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں تو گویا کہ میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اترا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں یہ واقعہ جو ہے موجود ہے کہ 100 برس وہ وہاں ایک برس جو ہے وہاں انتظار کرتے رہے اس شخص کا. انہو کان صادق الوعد. لیکن ایک اس کا دوسرا ورژن جو ہے وہ بہت ہی اپیلنگ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا حضرت اسماعیل کے ضمن میں کہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے رائے مانگی تھی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، ارا، اور اس میں الفاظ ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں کہ 3 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. فانظر ماذا تری، تو ذرا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس زمن میں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ فافعل ما تؤمر، کہ جو خواب آپ کو دکھایا جا رہا ہے بین السطور میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیں. اب کسی بیٹے کے لیے یہ بات اپنے باپ سے کہنا کوئی آسان کام تو نہیں. اور پھر یہ کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور وعدہ کیا انہوں نے اپنے والد سے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ وعدہ تھا کہ صادق الوعد، اپنے اس وعدے پر وہ پورا اترے. اب حالانکہ سینکڑوں قسم کے جو ہے درمیان میں وسوسے آ سکتے تھے
ایک دفعہ تو جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی، لیکن بعد میں جو ہے وہ کہیں وسوسہ یہ آ گیا کہ یہ کیا میں نے کہہ دیا۔ پھر رستے میں 3 جگہ ایسی بھی آئی تھی، اس کی بھی یاد آپ مناتے ہیں، وہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، کہ شیطان نے جو ہے ورغلانے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، عین ممکن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور اس زمن میں جو ہے شیطان کا وہ وار جو ہے وسوسہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خصوصی رحمت سے دور کر دیا۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں صادق الوعد، گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہا تھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تاکہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر وہ جو تھا حکم اس کو پورا کر دیا، وہی معنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا، اور پھر یہ کہ چھری چلا دی، اور عین اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی قد صدقت الرؤیا، جو خواب میں ہم نے آپ کو حکم دیا تھا آپ نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تو صادق الوعد اس اعتبار سے بھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آخری لمحے تک وہ اس پر قائم رہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کانا رسولا نبیّا، وہ بھی رسول تھے اور نبی تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کس قوم کی طرف پھر وہ بھیجے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کئی جگہ ہے، جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم جو ہے وہ جس قسم کی جس سوڈومی کا کے اندر جو مبتلا تھی، اور تمام کو جس طرح جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم کا اور رسالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے صادق آ جانے کا کہ ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اس کا کہیں ذکر قرآن حکیم میں موجود نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کس نبی کے ذکر کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو اب آنے والے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کی بعثت جو ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اس سے بڑا ایونٹ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک طویل عرصے 2000 برس جس میں کہیں نبوت اور رسالت نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت اور رسالت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ انہو کانا وکان رسول النبی، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور ان کے ذکر میں خاص طور پر ذکر آ رہا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے آپ کا دائرہ دعوت، دائرہ تبلیغ آپ کا اپنا گھر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن میں کہا گیا اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ نماز تو بنیادی ستون ہے نا، الصلاۃ عماد الدین۔ نماز کے معاملے میں اگر آپ کے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ گھر کے اندر کہیں گڑبڑ ہے، یہاں سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کے معاملے میں انتہائی بے رغبتی کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر گویا کہ ایک کردار ادا کرنا چاہیے گھر کے سربراہ کو۔ یہاں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ گویا کہ عمومی کام جو ہونا چاہیے کہ آپ کا سب سے پہلا مرکز، جسے آپ کہیے آغاز جہاں سے دعوت و تبلیغ کا ہونا چاہیے، وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اور یہی بات ہے قرآن حکیم کا، آپ مطالعہ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال جو آپ کے گھر والے ہیں ان کی جانوں کو آگ سے بچانے کی فکر تمہیں کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب ترین جو حلقہ ہے تمہارے رشتہ داروں کا، ان تک اس بات کو پہنچاؤ۔ گویا کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت جو دین کا علم تم تک پہنچا ہے، جو قرآن کا علم تم تک پہنچا ہے، جو دینی حقائق تم تک پہنچے ہیں، تم پر لازم ہے کہ انہیں پہنچاؤ اپنے قریب ترین کے حلقے میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بیٹے سے بڑھ کر، بیٹی سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بہن، باپ، ماں، اس سے بڑھ کر تو اب قریبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آغاز وحی کے بعد جو چند اٹیمپٹ جن کا ذکر آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، تمام بنو ہاشم کو جمع کر دیا، کھانے کا اہتمام کیا، تمام کو کھانا کھلایا۔ گویا کہ یہ بھی تبلیغ اور دعوت کی سنت میں سے ایک، جسے آپ کہیے کہ ایک کڑی یہ بھی ہے کہ لوگ اگر ویسے نہیں آتے، آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ انہیں انوائٹ کر لیجئے، کسی چائے پر بلا لیجئے، کھانے پر بلا لیجئے، اور اس کے بعد اگر آپ خود کچھ نہیں کہہ سکتے تو کسی کے ذریعے کہلوا دیجئے، جو بات آپ خود پہنچانا چاہتے ہیں کسی اور شخص کو اس کا جو ہے اس کے ذریعے اس بات کو پہنچا دیجئے۔
اور آج کل تو اور بھی بہت سے ذرائع موجود ہیں، آپ انوائٹ کر سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درس جو ہے آپ کے پاس ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے وہ سنوا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس شے کی اہمیت آپ کے اوپر واضح ہو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو حضور کی جو قریب ترین کے جو رشتہ دار تھے ان کو آپ نے کئی مواقع پر جمع کیا اور خطبات ارشاد فرمائے، بڑے مختصر خطبے ہوتے تھے، اور وہ خطبہ تو بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، پھر ذہن میں تازہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے چشمے تصور میں پھر وہی پہنچ جاتا ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، حضور نے فرمایا کبھی بھی کسی قافلے کا جو آگے آگے چلنے والا جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اپنے قافلے والوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ تو قافلے والوں کا انتہائی معتمد انسان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اعتبار کسی پر نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بولنا چاہتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، تم تو میرے اپنے ہو، میرے اپنے خون ہو، میرا تمہارا جو ہے خونی تعلق ہے۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اگر تمام انسانوں کو بفرض محال دھوکہ دینا چاہتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دین کی بات پیش کی، واللہ خدا کی قسم لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، تم لازماً مر جاؤ گے جیسا کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ یہ تو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا، رات کی نیند شدنی ہے ہو کر رہے گی، دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات کو بستر پر لیٹا تو سو گیا، اسی طرح تمہاری پوری زندگی کے بھی ایک رات آئے گی جب کہ تم سو گے تو پھر روز محشر تمہاری آنکھ کھلائی جائے گی۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں جو ہے بیدار کر دیا جائے گا جس طرح تم روزانہ اپنے بستروں سے صبح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ ثم لتجزون بما تعملون، اور تمہارے ایک ایک عمل کی جزا یا سزا تمہیں لازماً مل کر رہے گی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، مختصر ترین الفاظ، قریب ترین کے جو رشتہ دار ہو سکتے تھے ان کا حلقہ، کھانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر یہ خطبہ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ رد عمل کیا ہوا، پہلے جو آپ کی اٹمپٹ تھی اس کو تو جو ہے شور و غل میں شور و غوغا کے اندر جو ہے وہ اڑا دیا گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کے درپے ہو گیا اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو ہماری بڑی مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے کے اندر جو ہے کچھ اور ہلا ہوا، پھر آپ نے جو ہے جب دوسری دفعہ کا کھانا ہو گیا تو اب بات جو ہے لوگوں نے سن بھی لی، لیکن یہ کہ سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ نے وہ اٹیمپٹ کی کہ جتنے بھی مکہ میں رہتے تھے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ انہیں سب کو بلایا اور واہ صباح کہ وہ تفصیلی واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر۔ تو یہ کام کہ جس کا آغاز آپ کے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ تھے کہ جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اس پر کاربند کرتے تھے، اس کا پابند کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک انتہائی ان کے پسندیدہ تھے۔ مرضیہ وہ کہ جس سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، یہ صحابہ کرام کے لیے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے ان انسانوں کی جو دست و بازو بنے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس دین کے غلبے کے لیے اپنی جد و جہد کی تھی، اپنا دن رات ایک کیا تھا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہی لوگ تھے نا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آخری آیات اگر پڑھ لیجئے آپ تو صحابہ کرام کا جو نقشہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، واقعتاً رشک آتا ہے ان لوگوں کے اوپر، جو مقام ہے ان کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا کہ یہ بھی معاملہ دو طرفہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات، اللہ کا جو فضل انہیں میسر آئے گا، یا عالم برزخ میں جو جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہداء کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ انہیں مردہ نہ کہا، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اس کا تم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام میں بڑی کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں بھی کہا گیا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ اس کے انتہائی پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر آخری بات جو بیان ہوئی تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عزم اور ارادہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کم سے کم اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر و نواہی جو ہے ان کی پابندی کا اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ حکم دے گا۔ نہ صرف حکم دے گا، ترغیب و تشویق بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ لٹھ جو ہے ہاتھ میں پکڑ کر انسان جو ہے اس کو
انفورس کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، بلکہ اس میں حکمت کے ساتھ، ترغیب و تشویق کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس سنت پر عمل کر سکیں جو خاص طور پر یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے پڑھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔